قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے کچھ مال لے لینا، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی سے کچھ مال لینا ادھار کے طور پر، اس کو جو ہے قرض کہتے ہیں۔ قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ قرض کے معنی کاٹنا ہوتا ہے، قرض کے معنی کاٹنا، چونکہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، جو آدمی کسی کو ادھار دیتا ہے، تو وہ اپنے پیسے کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ پیسے کو کٹ کر کے سامنے والے کو دیتا ہے، قرض مانگنے والے کو دیتا ہے۔ تو قرض کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں، اسی سے مقراض بنا ہے۔ مقراض کے معنی قینچی، قینچی کا کام بھی کاٹنے کا ہوتا ہے۔ قرض دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرض دینا گویا اپنا مال صدقہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام میں قرض دینے کو بہت اچھا سمجھا گیا ہے، اور اسلام نے ابھارا بھی اس بات پر ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ غریبوں کی مدد کریں قرض دے کر کے، ضرورت مندوں کی مدد کریں قرض دے کر کے۔ اسلام نے اس حوالے سے رغبت دلائی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بتائی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت بھی بتائی ہے۔ تو قرض دینا یہ اچھا کام ہے، قرض دینا یہ بہتر کام ہے، لیکن قرض جو لینے والا ہوتا ہے اسلام نے اسے جائز تو قرار دیا ہے لیکن پسند نہیں قرار دیا ہے۔ قرض لینا یہ جائز تو ہے لیکن اسلام اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، اسلام اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو قرض دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن قرض لینا گرچہ اس کی اجازت ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ مطالعہ کیجئے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ ظاہر بات ہے معمولی بات تو نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی دن، کوئی نماز، کوئی سنت، کوئی نفل ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ مسئلہ بہت ڈینجر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرض لینا جو ہے یہ بہت ڈینجر عمل ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے۔ تو بلا ضرورت واقعی قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے تو قرض لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جن کے پاس پیسے ہیں، مال ہیں، انہیں قرض دینے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، ذرا بھی آگے پیچھے انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے جو تم کو پیسہ دیا ہے، جو تم کو مال دیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دیا ہے۔ تمہارے اندر قابلیت اور تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم پیسے جمع کر لو، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا ایک طرح سے تم پر احسان ہے کہ تم کو مالدار بنا دیا ہے، تم کو پیسہ دے دیا ہے، تو شکریہ ادا کرو نا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ تم سامنے والے کو قرض دو۔ شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے جہاں بہت سارے طریقے اور ذرائع ہیں، وہیں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے قرض چاہتا ہے تو آپ اس کو قرض دیجئے، یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من انذر معسرا کان له کل یوم صدقہ، جو کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے تو اسے ہر روز اتنا مال جتنا قرض دیا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا ہے اور آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں لوٹانے کے لیے، 2 دن کا ٹائم دیے، لیکن 2 دن میں ظاہر بات ہے وہ اکٹھا نہیں کر پا رہا ہے، ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کو مزید مہلت دے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے کہ جتنا آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے، جتنا قرضہ دیا ہے اتنا ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ دیکھیے فائدہ، قرض دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ مہلت دے رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے اجر مل رہا ہے، لیکن اگر سامنے والے کی مفلسی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی غربت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بے شارگی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، کہاں سے لا کر کے دے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مسلم شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ،
جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرضے کو معاف فرما دے. اس حدیث کے اندر مہلت بھی شامل ہوگی. جو کسی قرض دار کو مہلت دے یا اس کے قرضے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری انسانیت، ساری امت پریشان ہوگی، سارے لوگ پریشان ہوں گے. ایسے وقت میں اگر کسی کو سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس وقت جو حالت ہوگی امت کی، لوگوں کی، آپ سب نے کئی بار سنا ہوگا کہ کیا حال ہوگا اس وقت لوگوں کا. گرمی کس طرح سے ہوگی، تپش کس طرح سے ہوگی، پریشانی کس طرح سے ہوگی. لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں. یہاں پر دنیا میں کیسے لوگ ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن وہاں اس قدر بے چینی کا عالم ہوگا، اس قدر گرمی کا عالم ہوگا اور اللہ کی سختی کا اس قدر عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. دیکھیں آپ سورہ عبس کے اندر اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، پھر آپ سورہ معارج کے اندر دیکھیں ولا يسأل حمیم حمیمہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فعوی ان الانسان خلق حلوہ. سورہ معارج کو پڑھیے آپ. کیا معاملہ ہوگا وہ زندگی کی جب شروعات ہوگی، وہ زندگی جب شروع ہوگی اور اس زندگی کا جب حساب و کتاب وہاں پر ہوگا سارے لوگوں کا، تو اس وقت کیا بے چینیاں ہوں گی آپ بیان نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے میں رونے لگی. تو اے اللہ کے رسول، کیا آپ ایسے موقعوں پر ہماری ہیلپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کی بھی مدد نہیں کرے گا. ایک حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، ایک جب پلسرات سے جب لوگوں کو گزرنا ہوگا، اور ایک جب نامے اعمال بندوں کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. ایسے مواقع ہیں جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. آدمی جس طرح سے عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اسی اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور مہلت دی ہے اس کو قرض دے کر کے، یا اس کی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روز اپنا سایہ نصیب کرے گا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس روز کسی کو اپنا سایہ دے دے تو یہ ضمانت ہوگی، یہ گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد کے جو مرحلے آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس کے حق میں صحیح ہوں گے. جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، تبھی تو سایہ دے گا اللہ. یہ بیس ہے نا، جنت میں جانے کی سٹارٹنگ ہے، یہ شروعات ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ. جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرضے کو معاف کر دے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا.